أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ میرے تمام دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن سے محبت رکھنے والے اور قرآن کو اچھی آواز سے یعنی قرآن کو قرأت سے پڑھنے والوں کے لیے آج میں بہت ہی ضروری ہدایات اور کچھ ضروری ٹپس لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ بیسیکلی بنیادی طور پر قرأت پڑھنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک اچھی آواز کا ہونا اور لمبی سانس کا ہونا۔ آواز اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور قرأت کے لیے لمبی سانس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنی آواز کو اچھی کرنا چاہتے ہیں، اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، انہیں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جس میں سے کچھ چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنا بے حد ضروری ہے۔ مثال کے طور پر تلی ہوئی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ہر وہ چیز جو بہت ہی زیادہ مسالے دار ہو، جسے جنک فوڈ کہا جاتا ہے، جو ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور نیند مکمل ہونی چاہیے۔ جو لوگ اپنی نیند مکمل نہیں کرتے، اس سے ان کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز، خوب پانی کا استعمال کریں، خوب پانی پئیں۔ اور پانچویں چیز، روزانہ زیادہ سے زیادہ دن میں 3 گھنٹے اور کم سے کم 20 سے 25 منٹ الگ سے وقت نکال کر مشق کیا کریں۔ اور پانچویں چیز، اپنی آواز کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اس لیے کہ بعض ہوتے ہیں کہ جن کی آواز تو اچھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنی پچ کو ہائی لیول میں لے جانا چاہتے ہیں، اپنی پچ کو تھوڑا بلند کرنا چاہتے ہیں، آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا گلا دبنے لگتا ہے، آواز ان کی بیٹھنے لگ جاتی ہے، تو وہ زیادہ بلند آواز سے نہیں پڑھ پاتے۔ تو اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست ایکسرسائز میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ اس ایکسرسائز کو روزانہ دن میں 10 منٹ کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری آواز بلند ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہماری جو جیب کا اندرونی حصہ ہے، جیب کا اندرونی جو حصہ ہے، اس کو ہمیں اپنے تالوں پر لگانا چاہیے۔ حلق کے تالوں پر اندر کے حصے کی جیب کو ہمیں اوپر لگانا چاہیے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اندر کے حصے کو اوپر کی طرف لگانا چاہیے، یعنی سانس لیں اور سانس لینے کے بعد اندر کے حصے کو اوپر کی طرف لگائیں۔ جتنی دیر آپ اس کو روک سکتے ہیں روک کر رکھیں، پھر اس کے بعد دھیرے سے سانس چھوڑیں، پھر سانس لیں، پھر اپنے اندرونی حصے کی جیب کو اوپر کی طرف لگائیں۔ تو یہ آپ کم سے کم دن میں 7 سے 10 منٹ اگر کریں گے تو اس سے آپ کی آواز میں جو کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ بلند پڑھنا چاہیں گے تو اس پر آپ کی آواز نہیں دبے گی۔ تو یہ کچھ ضروری اور بیسک ٹپس تھی ہماری آواز کو درست کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات، قرأت کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے سانس۔ اس کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مصر کے جو بڑے بڑے قاری ہوتے ہیں، ان کی سانس بہت لمبی ہوتی ہے۔ کوئی قاری ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، کوئی قاری سورۃ الحشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، اس کے بعد کی آیت، یہ 3 آیتیں، 2 آیتیں، بڑی بڑی آیتیں ملا کر ایک سانس میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کا راز کیا ہے؟ تو ہم نے معلوم کیا، تو اس میں سے بعض مشہور قرآن نے بتایا کہ وہ دن میں ایک وقت نکالتے ہیں صبح میں، جس میں وہ تقریباً 3 سے 5 کلومیٹر دوڑ لگاتے ہیں، یعنی رننگ کرتے ہیں۔ اس سے سانس پھولتی ہے اور ہماری سانس میں جو ہے اس سے بہت مدد ملتی ہے، اور ہماری پھیپھڑے پھولتے ہیں اور ہوا بھرنے کے لیے جگہ کافی ہوتی ہے۔ لہٰذا دن میں کم سے کم جو ہے 3 کلومیٹر ہم دوڑنے کی عادت ڈالیں۔ اگر دوڑ نہیں سکتے یا کوئی ایسا موقع نہیں ملتا تو فجر کی نماز کے بعد جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے تو اس میں کسی صاف پاک صاف ستھری جگہ بیٹھ کر سانس لینے کی مشق کیا کریں۔ اور سانس لینے کے لیے خاص طور سے وہ لوگ جو سر لگاتے ہیں یعنی قرأت پڑھتے ہیں اور
قرات پڑھنے کے لیے سانس کی جو ضرورت انہیں پڑتی ہے تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ جب سانس لیں تو سانس اپنے ہوا کو پھیپھڑوں میں نہ لیں بلکہ پیٹ میں ہوا کو بھریں. سانس ناک سے لیں اور منہ سے چھوڑیں. ناک سے سانس لیں، منہ سے چھوڑیں، اور جب وہ اندر سانس لیں تو ہوا کو پھیپھڑوں کے بجائے پیٹ میں بھریں، یعنی ہماری بلی یعنی ناف کے اوپر کے حصے میں. اس لیے کہ پھیپھڑوں کے مقابلے میں، لنگس کے مقابلے میں پیٹ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ وائڈ ہوتا ہے، اس میں جگہ زیادہ ہے اور اس میں آپ بنسبت پھیپھڑوں کے ہوا کو زیادہ بھر سکتے ہیں. لہٰذا ناک سے سانس لیں اور ہوا کو پیٹ میں بھریں. لہٰذا یہ کچھ ضروری ٹپس تھیں. اگر ہم ان ٹپس کو فالو کریں گے، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ باتیں ہمارے لیے کافی کارآمد ہوں گی. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اپنی مخصوص دعاؤں سے مجھے نوازیں گے. میں اسی طرح کی اور ضروری ٹپس اور ضروری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آتا رہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.